اچانک یہ آوازیں رک گئیں اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کیا تیندوا میری آمد کو محسوس کر کے خبردار ہو گیا ہے؟ کیا اس نے پیٹ بھر کر واپسی اختیار کر لی، یا وہ ویسے ہی چلا گیا ہوگا، یا اس نے میری آمد کی آہٹ سن کر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے؟ رکتے ہوئے یہ سب خیالات ذہن میں آئے۔ میں کچھ دیر وہیں ساکت کھڑا رہا۔ یہ تو علم نہیں کہ کتنی دیر رکا، مگر یہ ضرور سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ چونکہ تیندوا کھانا چھوڑ چکا تھا، سو اگر میں پیش قدمی کرتا تو تیندوے کو میری پیش قدمی صاف سنائی دے جاتی، چاہے وہ پہلے خبردار نہ بھی ہوتا۔ میں چاہے جتنا محتاط ہوتا، مکمل تاریکی میں بغیر آہٹ کیے انسان نہیں چل سکتا کہ تیندوے کی سماعت بہت اچھی ہوتی ہے۔ دوسری جانب اگر میں خاموش کھڑا رہتا تو امکان تھا کہ تیندوا اگر میری طرف آتا تو میں اس کی آہٹ سن لیتا۔ سو میں نے دوسرے خیال پر عمل کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ میں نے خوش قسمتی سے درست فیصلہ کیا تھا۔ چند لمحے بعد مجھے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی اور پھر تھم گئی، اور پھر دوبارہ شروع ہوئی۔ کوئی چیز میرے سامنے تاریکی میں حرکت کر رہی تھی، مگر کیا چیز؟ یہ سرسراہٹ مسلسل تھی، جیسے کوئی چیز جھاڑ جھنکار میں رینگ رہی ہو۔ یہ چیز سانپ بھی ہو سکتی تھی، مگر جب تیندوا نیچے جھک کر حرکت کرتا ہے تو اس کے پیٹ کے زمین پر لگنے کی آواز بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ یقین کریں یہ بہت خوفناک سوچ تھی۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ یہ آواز کسی چوہے، مینڈک، چھوٹے جنگلی جانور یا پرندے کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ آواز اچانک آتی اور اچانک رک جاتی، مگر یہ مسلسل سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی چیز میری سمت بڑھتی آ رہی ہو۔ یہ بات واضح تھی کہ یا تو یہ سانپ ہے یا پھر تیندوا۔ میں نے سب بیان کرنے پر جتنا وقت لگایا ہے، حقیقت میں اس سے کہیں کم وقت لگا۔ در حقیقت یہ سب کچھ سیکنڈز میں ہوا۔ اگلے چند سیکنڈ گزرے اور مجھے یقین ہو گیا کہ تیندوا اب میرے قریب آ رہا ہے۔ جتنی دیر سرسراہٹ آتی رہی، تیندوے کے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ اچانک آواز رک گئی۔ پھر جانی پہچانی پھنکار کی آواز آئی، جیسے کوئی سانپ پھنکارتا ہے۔ تیندوے کی غرراہٹ شروع ہو رہی تھی۔ جلد ہی یہ غرراہٹ سنائی دینے لگی اور حملہ اس کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ میں نے یہ آوازیں بہت مرتبہ سنی تھیں، سو مجھے اندازہ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے رائفل اٹھائی اور شانے سے لگا کر ٹارچ جلائی۔ دو سرخی مائل سفید آنکھیں سیدھا مجھے دیکھ رہی تھیں، مگر مجھے تیندوے کا کچھ حصہ دکھائی نہ دیا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ تیندوا سیاہ رنگ کا ہے، جو رات میں مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ شاید یہ تیندوے کی پہلی سرسراہٹ کی آواز سن کر تحقیق کرنے آیا کہ اس کے شکار کے پاس کون ہے، اور پھر انسان کو دیکھتے ہی اس کو خطرے کا احساس ہوا۔ غرراہٹ سے اس کی ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی۔ اب وہ حملہ کرنے والا تھا۔ اس کی ساکت آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ آرام سے نشانہ لے کر گولی چلانے کا مجھے بہت بہترین موقع ملا، تاہم گولی چلتے ہی میرے توقع کے برعکس تیندوا گرنے کے بجائے چھلانگ لگا کر غراتا ہوا فرار ہو گیا۔ کیا گولی خطا گئی تھی یا پھر محض زخمی ہوا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ گولی خطا نہیں گئی، سو صبح کی روشنی میں ہی یہ بات طے کی جا سکتی تھی۔ میں نے واپسی کا رخ اختیار کیا۔ اب میں اپنی ٹارچ استعمال کر سکتا تھا، سو میں اندازے سے واپسی کے لیے اسی طرف چل پڑا جس طرف سے میں آیا تھا۔ لیکن میں غلط تھا۔ آدھا گھنٹہ بھٹکنے کے بعد بھی جب میں نالے تک نہ پہنچ پایا، آسمان پر دیکھا تو بادل چھائے ہوئے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہاں کی زمین بتدریج مغرب کی سمت ڈھلوان ہو جاتی ہے، جہاں دو ندیاں ملتی ہیں۔ سو میں نے سوچا کہ اگر میں چڑھائی کا رخ کروں تو گاؤں بآسانی پہنچ جاؤں گا۔ سو میں نے چڑھائی کا سفر شروع کیا، مگر شیوانی پلی کے قریب بھی نہ پہنچ سکا۔ 11:30 بجے میں سالیورم کے نصف حصے پہ تھا، تاہم یہاں سے مجھے راستے کا علم تھا، سو آدھے گھنٹے بعد میں گاؤں تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے رنگا کو جگا کر واقعات بتائے۔ چونکہ اور کچھ کرنا ممکن نہ تھا، سو میں سو گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شیوانی پلی چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں بمشکل 6 جھوپڑیاں ہیں۔ رنگا سوامی شادی شدہ تھا اور گھر اس کے بیوی اور بچوں سے بھرا ہوا تھا، سو اس کے گھر رات گزارنا تو ممکن نہ تھا۔ میں نے باہر رکھے ہوئے بھوسے کے ڈھیر کو پھیلایا جو شبنم سے گیلا ہو چکا تھا، اور کچھ اپنے اوپر ڈال کر سو گیا۔ ساری رات پسوؤں نے جی بھر کر میرا خون چوسا۔ یہ پسو ننھے ننھے ہوتے ہیں، مگر خون چوسنے کے بعد بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ خون چوسنے کے مقام پر یہ کوئی زہریلا مادہ چھوڑتے ہیں
جس سے شدید خارش ہو جاتی ہے اور پھر زخم بن جاتا ہے۔ جتنا کھجاتے جائیں گے اتنا تکلیف بڑھتی جائے گی اور انجام یہ ہوتا ہے کہ آخر میں چھالا بن جائے گا۔ اب اگر ایک سے زیادہ پسو خون چوسیں تو اندازہ کریں کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ ساری رات بمشکل آنکھ لگی اور زیادہ تر وقت کھجاتے ہوئے گزرا۔ پو پھٹتے ہی میں نے تھکن اور تکلیف سے بے حال ہو کر اٹھا۔ پہلا کام گرما گرم چائے بنانا تھی، سو میں نے رنگا سوامی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سبھی سو رہے تھے۔ کچھ دیر اندر سے آوازیں آتی رہیں اور پھر دروازہ کھلا، جس سے آدھا سویا اور آدھا جاگا ہوا رنگا سوامی باہر نکلا۔ میں نے اسے آگ جلانے کا کہا، جو اس نے زمین پر 3 پتھر رکھ کر جلا لی۔ چونکہ میرے پاس کیتلی وغیرہ نہیں تھی تو وہ بھی میں نے رنگا سوامی سے ادھار مانگی۔ اس نے قسم اٹھائی کہ یہ برتن بالکل صاف ہے، حالانکہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کتنا گندا برتن ہے۔ تاہم پانی ابال کر میں نے اپنی پانی کی بوتل میں چائے کی پتی ڈال کر پانی بھی ڈال دیا اور پھر ڈھکن بند کر کے خوب ہلایا۔ اس دوران لوگ بیدار ہونا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے توجہ اور دلچسپی سے دیکھا۔ کچھ لوگوں نے دودھ کی پیشکش کی تو کچھ گڑ لے آئے، جو کہ اچھا ہوا کہ میں چینی لانا بھول گیا تھا۔ ہم نے دودھ ابالا اور پھر اس میں اپنے مگ میں کچھ گڑ ڈال کر گرم دودھ اور قہوہ ڈالا۔ بننے والی چائے عجیب سے ذائقے کی تھی۔ ناشتے میں چند انڈے تھے جو میں نے وہیں خرید کر ابالے۔ 7 بجے ہمت بحال ہو چکی تھی اور پسوؤں کے کاٹنے کی تکلیف بھی کم ہو گئی تھی۔ اب میں نے تیندوے کے بارے میں سوچا۔ میں نے رنگا سوامی سے کہا کہ وہ کل شام والے چرواہے یا اس کے کسی ساتھی کو لے آئے اور بھینسوں کا ریوڑ جمع کر کے ہم انہیں اس جگہ چھوڑ دیں جہاں تیندوا موجود ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ رات والی گولی خالی نہیں گئی ہوگی۔ سب نے ایک زبان ہو کر بتایا کہ شیوانی پلی میں کوئی بھینس نہیں اور کوئی بھی اپنے مویشی جان بوجھ کر تیندوے کے سامنے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ اتنے میں رات والا چرواہا آن پہنچا۔ اس نے بتایا کہ سالیورم میں اس کے ایک جاننے والے کے پاس توڑے دار بندوق ہے اور وہ اس سے بندوق ادھار لینے گیا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ صبح منہ اندھیرے ہی چل پڑا تھا۔ بدقسمتی سے اس کا دوست بندوق سمیت کہیں غائب ہو گیا ہے، سو اسے خالی ہاتھ آنا پڑا۔ بظاہر تو میں نے اسے اس خیال پر داد دی، مگر دل ہی دل میں خوش تھا کہ اسے بندوق نہیں مل سکی۔ ناتجربہ کار بندے کے ہاتھ توڑے دار بندوق بہت مہلک ہتھیار بن جاتی ہے اور ایسے بندے کے ساتھ شکار پر جانا بہت خطرناک کام ہوتا ہے۔ بھینس نہ مل سکی تو میں نے دیہاتی کتے مانگے۔ کافی بحث مباحثے کے بعد ایک کتیا لائی گئی جس کے کان جڑ سے کٹے ہوئے تھے، رنگ بھورا اور دم بہت لمبی۔ یہ عام دیہاتی کتیا تھی اور بچپن میں ان کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ بڑے ہونے پر انہیں پسوؤں وغیرہ سے تکلیف نہ ہو۔ دیہاتیوں کے خیال میں مسلسل کتوں کے کان سے پسوؤں کو نکالنے سے کہیں زیادہ آسان کام ان کے بچپن میں ان کے کان کاٹ دینے ہوتے ہیں۔ عجیب اتفاق دیکھیں کہ اس کتیا کا نام کش تھا، جو میرے دوست بیرا پجاری کی کتیا کش کش کریا سے مماثل تھا۔ اب علم نہیں کہ ان جنگلوں میں رہنے والوں کو یہ نام پسند تھا یا محض اس کے صوتی شکل ایسی تھی کہ کتے کو بلانے کے کام آتی تھی۔ خیر کچھ بھی ہو، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کتنی کارآمد ثابت ہوگی۔ پھر رنگا سوامی، چرواہا، کش اور اس کے مالک ہم سب مل کر اس مقام کو چل دیے جہاں میں نے تیندوے پر گولی چلائی تھی۔ ہم نے رات والا راستہ اختیار کیا جہاں میرے ساتھی مجھے چھوڑ کر گئے تھے اور وہاں میرے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے ہم اس جگہ پہنچے جہاں میں کنارے پر چڑھا تھا۔ اس جگہ سے میں نے رہنمائی کا کام سنبھال لیا۔ میرے پیچھے رنگا، پھر چرواہا اور پھر کتیا اور پھر اس کا مالک چل رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے رات کو محسوس کیا تھا کہ جھاڑ جھنکار بہت زیادہ تھا اور 12 گھنٹے قبل اپنے گزارنے کے نشانات تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ دن کے وقت اب وہی جھاڑیاں اور وہی درخت بالکل الگ سے لگ رہے تھے۔ بہر طور میں نے عمومی سمت وہی رکھی۔ چرواہا تو جانتا تھا کہ لاش کدھر پڑی ہے، مگر میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جگہ دیکھوں جہاں سے میں نے تیندوے پر گولی چلائی تھی اور مجھے ناکامی ہوئی۔ آپ میں سے جو افراد رات کو جنگل میں گئے ہوں جانتے ہوں گے کہ رات کو دکھائی دینے والی جھاڑیاں اور درخت دن کی روشنی میں نہ صرف مختلف شکل بلکہ مختلف جسامت کی دکھائی دیتی ہیں۔ تاریکی میں ان کی جسامت بہت بڑی اور بہت فرق لگتی ہے۔ اب میں نے کام آسان کرنے کے لیے چرواہے کو آگے رہنمائی کرنے کا کہا، جو سیدھا گائے کی لاش پر لے گیا۔
لاش آدھی کھائی جا چکی تھی، مگر یہ کہنا ممکن نہ تھا کہ آیا تیندوا مٹ بھیڑ کے بعد بھی آیا تھا یا پہلے ہی اتنا کھا چکا تھا۔ تیندووں پر گولی اگر خطا ہو جائے تو وہ بعض اوقات واپس کھانے کے لیے آتے ہیں۔ لاش پر پہنچ کر میں نے یاد کر کے اس سمت کا اندازہ لگایا جہاں سے میں آیا ہوں گا، تاکہ میں اسی سمت چل کر وہ مقام دیکھوں جہاں تیندوے پر گولی چلائی تھی۔ بدقسمتی سے یہ جاننا ممکن نہ تھا کہ تیندوا کتنی دور تک آیا ہوگا، سو مجھے یہ اندازہ لگانا تھا کہ میں نے کہاں اس کی آہٹ سنی تھی کہ وہ پیٹ بھر رہا تھا۔ جنگل میں رات کے وقت آواز کا منبع اور سننے والا جب دونوں ہی جھاڑیوں میں ہوں تو فاصلے کا درست اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں گولی چلاتے وقت لاش سے 15 سے 50 گز کے فاصلے پر رہا ہوں گا۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو میں نے لاش سے 15 قدم چل کر ایک ٹہنی رکھوا دی، پھر میں نے مزید 35 قدم اٹھائے اور وہاں کھڑا ہو کر وہاں بھی ایک شاخ رکھوا دی۔ ان دونوں نشانات کے درمیان اور لگ بھگ اسی سمت مجھے دیکھنا تھا کہ آیا گولی تیندوے کو لگی یا نہیں۔ اگر کوئی نشان نہ ملتا تو اس کا مطلب گولی خطا گئی تھی۔ اس وقت تک مجھے یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ اگر تیندوا زخمی بھی ہوا ہو تو بھی آس پاس موجود نہیں ہوگا، کہ چلتے ہوئے ہم باتیں بھی کر رہے تھے اور تیندوا ہمیں اپنی موجودگی سے غرا کر یا اچانک حملہ کر کے احساس دلا چکا ہوتا۔ ایسی کسی بھی علامت کی عدم موجودگی میں یہ فرض کرنا آسان تھا کہ اگر تیندوا زخمی بھی ہو تو بھی زخموں کی شدت کاری نہیں تھی کہ وہ یہاں سے دور نہ جا پاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ پھیل کر دائرے کی شکل میں خون کے نشانات تلاش کریں۔ میں نے بھی اس کے ساتھ یہی کام شروع کیا اور جلد ہی کش نے سونگتے ہوئے کچھ تلاش کیا۔ اس کے مالک نے فوراً مجھے بلایا۔ اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ گھاس کے ایک پتے پر خون کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ میرا حوصلہ کچھ بڑھ گیا۔ ہمیں ثبوت مل گیا تھا کہ گولی خطا نہیں گئی۔ گھاس پر خون کی بلندی سے پتہ چلتا تھا کہ تیندوے کو بالائی جسم پر زخم لگا ہے۔ چونکہ میں نے ٹارچ کی روشنی میں چمکتی ہوئی آنکھوں کا نشانہ لیا تھا، سو گولی اس کے سر سے رگڑ کھاتی ہوئی گئی ہوگی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگر وہ جھک کر اپنے پچھلے دھڑ کو اٹھائے ہوئے ہوتا تو میری گولی اس کی کمر میں کہیں لگی ہوتی۔ کش نے فوراً اپنی خوبی دکھائی تھی۔ اگرچہ وہ غیر تربیت یافتہ کتیا تھی، مگر اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ شور مچاتی ہمارے آگے بھاگنے لگی۔ ہم نے اس کا پیچھا کیا اور رستے میں خون کے مزید نشانات دکھائی دیے۔ جھاڑیوں اور اونچی گھاس کے علاوہ بعض جگہ زمین پر بھی خون کے نشانات تھے۔ یہ کافی حوصلہ افزا صورتحال تھی۔ تیندوے سے خون کافی بہہ رہا تھا۔ کہیں کہیں سایہ دار جگہ پر خون ابھی تک نم تھا، تاہم یہ خون نہ تو گاڑھا تھا اور نہ ہی زیادہ شوخ، یعنی گولی کسی کاری جگہ پر نہیں لگی تھی۔ کش نے تیزی سے مغربی سمت دوڑنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے سامنے واضح نشانات ہوں گے۔ پھر ہم کافی ڈھلوان جگہ پہنچ گئے جہاں شمال سے جنوب کو بہنے والی ندی گزرتی ہے۔ یہ ندی دوسری سے ملنے سے قبل اینکل ونکا کہلاتی ہے۔ دونوں ندیوں کے ملنے پر انہیں دودا حالہ کہتے ہیں، جو کنارسی زبان میں بڑی کھائی بنتا ہے۔ اس جگہ دریا اپنا رخ اچانک بدل کر جنوب کو مڑتے ہوئے گنڈالم سے گزر کر پھر دریائے کاویری سے جا ملتا ہے۔ اسی ندی کے کنارے ہی جولا گری کے آدم خور کا ظہور ہوا تھا، مگر وہ ایک اور واقعہ ہے جو میں پھر کبھی سناؤں گا۔ جہاں یہ دریائے کاویری سے ملتا ہے اس کا چپا چپا میں نے چھانا ہوا ہے اور اسے میں پوشیدہ دریا کہتا ہوں، کیونکہ اس علاقے میں بہت کم لوگ آتے ہیں اور اسی دریا کے کنارے میں کئی دلچسپ جغرافیائی علامات بھی دیکھ چکا ہوں۔ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا، ان کی مشہوری ہوتے ہی لوگ ان پر جوق در جوق ٹوٹ پڑیں گے اور پھر ان کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ خیر، واپس اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جھاڑیاں بہت گھنی تھی، مگر کش نے بالکل درست پیش قدمی جاری رکھی۔ ہمارے لیے اس کے ساتھ چلنا دشوار ہو گیا۔ اس کی چھوٹی جسامت خاردار جھاڑیوں سے بچ بچا کر نکلتی رہی، لیکن ہمارے ہاتھ پیر اور بازو لہو لہان ہو گئے کہ ہم نے بھاگتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کی۔ اگر تیندوا کہیں آس پاس چھپا ہوا ہوتا تو بآسانی حملہ کر سکتا تھا۔ کئی جگہ رکاوٹوں کی وجہ سے ہم سست پڑ جاتے اور ہمیں سیٹی بجا کر کتیا کو واپسی بلانا پڑتا۔ جب وہ کچھ دیر بعد لوٹتی اور پھر اسے پیچھا کرنے میں دشواری ہونا شروع ہو جاتی۔
ہمارے پاس رسی نہیں تھی، سو میں نے چرواہے کی پگڑی ادھار مانگ کر کتیا کی گردن سے باندھ کر اس کے مالک کو تھما دی۔ تاہم یہ بات مختصر تھی، سو مالک کو جھک کر کتیا کے ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا، جبکہ کتیا دوڑنے کی کوشش میں زور لگا کر اسے کھینچ رہی تھی۔ اس طرح بڑھتے ہوئے آخر کار ہم اس سطح مرتفع کے کنارے پر پہنچ گئے جہاں ڈھلان شروع ہو جاتی تھی۔ نیچے ہمیں چمکتے ہوئے پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے جھنڈ بھی دکھائی دینے لگے۔ ندی اس وقت 3/4 خشک تھی۔